من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. نود عليا مظهر العجائب تجد أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي سلام. أما بعد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو سکھلاتے ہیں ماں. ایک بارہ 5 14 ہم کو سکھلاتے ہیں ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے
جن کے مر جاتے ہیں ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کے دے جاتے ہیں ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کے دے جاتے ہیں ماں، زندگی بھر زندگی کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتے ہیں ماں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے۔ جس آیے کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایصال ثواب کی مجلس میں میں نے کیوں اس آیے کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام بنایا کہ جو آیت میرے اور آپ کے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے ہے، جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ کی چھت پر وہ ہوں گے یا خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تو یہ آیت نازل ہوگی، یہ آیت آئے گی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھیں، اس آیت کے ذیل میں مجھے گفتگو والدین پر کرنی ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر انسان اسی تمنا میں زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ سب کی یہی تمنا ہے، کوئی اس تمنا سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم جی اس لیے رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس یوسف زہرا کا دیدار ہو جائے، چاہے پھر ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ اپنے امام کا چہرہ دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، اس امام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اس یوسف زہرا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے چند شرطیں درکار ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جن پر مجھے اور آپ کو پورا اترنا ہے۔ 10% نہیں، 20% نہیں، 100%۔ جب انسان ان شروطوں پر، ان شرطوں پر جب اچھی طرح اتر جائے گا، تب یوسف زہرا کا دیدار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امام ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، امام ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا امام ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا، تو وہ سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا ہے۔
امام ہم سب سے ملنا چاہ رہے ہیں، بدقسمتی میری ہے کہ میرے عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں امام کا سامنا کر سکوں، بدقسمتی میری ہے۔ امام کی نظر کرم مجھ پہ اور آپ پہ ہر وقت ہے۔ ہماری آنکھیں اتنی گنہگار ہیں کہ ہم اپنے امام کو پہچان نہیں سکتے۔ اگر ابھی بھی اس مجمع میں امام ہمارے سامنے آ جائیں تو میں تو اپنے امام کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں میں وہ گناہ ہیں، میری آنکھیں گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہیں کہ میں اپنے امام سے ملاقات نہیں کر سکتا یا میں اپنے امام کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے شرط کیا ہے؟ کون سی شرائط ہیں؟ لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ساری شرطوں کو بیان کیا جائے، مگر سب سے بہترین شرط کہ جو میرے آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے اچھی اولاد۔ انسان سب سے پہلے اپنی تربیت کرے۔ انسان اچھا باپ یا اچھی ماں نہیں بن سکتا جب تک انسان اپنے آپ کی تربیت نہ کرے۔ انسان عملی طور پر اپنی تربیت کرے۔ اللہم عجل لولیک الفرج کہنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا وجود درکار ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، اللہم عجل لولیک الفرج، یہ اللہم عجل لولیک الفرج عمل چاہتا ہے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ آج جو ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیں، بچے سے لے کر بوڑھا تک اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اپنی وجہ سے نہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے جس نے آپ کو فرش پر بٹھایا ہے۔ یہ تربیت ماں باپ ہے۔ میں اگر یہاں گفتگو کر رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال میرے والدین کی دعاؤں کا ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں کا ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اور یہی ماں کی دعا سے انسان، اسی باپ کی دعا سے ایک انسان امام کا سپاہی بنتا ہے۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کی اچھی طرح سے تربیت کرے گا، تربیت سے مراد یعنی ریسپیکٹ کرے گا، ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہے گا، ماں کی ایک دعا انسان کو امام زمانہ کا سپاہی بنا سکتی ہے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہتا ہے، وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی محنت کی میں اس منزل تک پہنچا، نہیں، تم نے یقیناً محنت کی، تمہاری محنت کو جو منزل تک لے کر آیا اسے ماں کی دعا کہتے ہیں، تمہاری منزل کو جس نے ایک صورت دی اسے باپ کی دعا کہتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا انسان کو حسین کا عزادار بناتی ہے، ماں باپ کی دعا انسان کو ولایت علی پر قائم رکھتی ہے، ماں باپ کی دعا انسان کو منتظر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف، ایک صلوات بھیج محمد وعلی محمد پر، ایک منتظر امام بناتی ہے۔ انسان سوچے تو صحیح، میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، دنیا میں آیا میں کچھ نہیں تھا، بس روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔
बाप समझ जाता था मेरी औलाद को किस चीज की जरूरत है। क्या माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं। इंसान कभी ये ना सोचे कि माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, अगर माँ दुनिया से चली गई तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, नामे आमाल यकीनन उस इंसान का बंद हो जाता है जब वो दुनिया से चला जाता है। लेकिन अगर औलाद चाहे तो माँ बाप के नामे आमाल को खुला रख सकती है। अगर औलाद चाहे तो। मैंने इसलिए जुमला कहा कि कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जो जिंदगी में आक हो जाती हैं। दुआ करें कोई औलाद भी आकुल वालिदैन न हो, इसलिए कि जो आकुल वालिदैन होता है वो कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। रिवायत में आया है आकुल वालिदैन, और हमारे पास रिवायतें बहुत सारी हैं कि कोई शख्स अगर आकुल वालिदैन है, जिंदगी में उसने अपने माँ बाप को तकलीफ दी, अपने माँ बाप को तरसाया, अपने माँ बाप से झिड़क कर बात किया, लेकिन मरने के बाद उसे एहसास हुआ, वो पशेमान हुआ और उसने अगर अल्लाह के हुजूर में दुआ की तो माँ बाप कब्र के अंदर भी, वालिदैन कब्र के अंदर भी उसे माफ करने की ताकत रखते हैं। यानी एक औलाद जो आक थी, उसने जब पशेमानी की, जब उसने इस गुनाह का इजहार किया कि मैंने जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, अपने परवरदिगार के हुजूर में आया और वसीला देकर दुआ मांगा। किसका वसीला? अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तवदी फीहा बिअददिहा मा अहाता बिही इल्मुक। जब इसने ये वसीला दिया, परवरदिगार आलम ने उस गुनाह को माफ कर दिया। यानी उनके माँ बाप से कहा कि आपका बेटा नेक हो चुका है, उसे माफ कर दें। यानी जो आक था वो नेक हो गया। इसके बरअक्स जो औलाद जिंदगी में नेक थी, अगर उसने अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को बुला दिया तो वो आक हो सकती है। इसलिए मैंने कहा अगर औलाद चाहे तो अपने वालिदैन के नामे आमाल को खुला रख सकती है। और मैंने मजलिस के आगाज में कहा था कि इमाम के लश्कर में आने के लिए शर्त हैं। सबसे पहली शर्त कि इंसान अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करे। जब इंसान अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करेगा, उस नेक सुलूक के नतीजे में माँ बाप की दुआ की वजह से वो इमाम के लश्कर में शामिल होगा। यानी माँ बाप की दुआ एक इंसान को, एक बच्चे को इमाम के लश्कर का सिपाही बना सकती है। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मरने के बाद, अपने वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद मैं और आप क्या कर सकते हैं हमारे वालिदैन के लिए? सबसे पहले उनके लिए दुआ करें। दुआ, ऐसी दुआ कि जो कुरान ने बताई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर। कोशिश करें अपने वालिदैन के हक में दुआ करें। जब फर्शे अज़ा पर आए तो कहें, ए मेरे वालिदैन आपका शुक्रिया, आपने मुझे हुसैन का अज़ादार बनाया। मैं हमेशा ये जुमले कहा करता हूं कि ये माँ बाप का एहसान है
اگر ماں باپ چاہیں تو انسان کو، بچے کو حسین کا عزادار بناتے ہیں. یعنی اگر اچھی تربیت ہو تو ماں باپ، والدین اپنے بچے کو حسین کا عزادار بناتے ہیں. اگر تربیت میں ذرا سی خلل ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو یزید کا پیروکار بناتے ہیں. تو جب بھی فرش عزا پر آئیں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں. تیسری چیز، اپنے ماں باپ کو تحفہ بھیجیں. آپ کہیں گے اگر زندہ ہیں تو کچھ لے کر جائیں، مرنے کے بعد کون سا تحفہ ہم بھیجیں؟ لیکن زندگی میں تو انسان جو چاہے وہ دے سکتا ہے. کپڑا دے سکتا ہے، پرفیوم، کچھ کوئی بھی چیز جو مادی چیز ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، مادی چیز صرف دنیا میں کام آتی ہے. میں اس تحفے کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو زندگی میں بھی دے سکتا ہے اور زندگی کے بعد بھی وہ تحفہ دے سکتا ہے. وہ کون سا تحفہ ہے؟ کہاں؟ زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں. آپ نے تلاوت کی، پروردگار میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کو مادی تحفہ دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زیارت عاشورہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ زیارت وارثہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب، اس کا گفٹ میں اپنی ماں کو بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں. جب انسان یہ تحفہ بھیجتا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو ماں باپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. کوشش کریں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جائیں. لوگ آج کل کے دور میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہماری پرائیویسی میں خلل آتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شخص تھا کہ جس نے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا. کچھ وقت گزرا، اس کی ماں کا وقت آخر آیا. اب ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں. بیٹا گیا تو بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا میرا وقت آخر میں جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس اولڈ ایج ہوم میں پنکھے لگوا دو. تو بیٹا حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ یہ وقت، ماں تو جا رہی ہے لیکن یہ پنکھے کی فرمائش کیوں کر رہی ہے؟ کہا بیٹا گرمی بہت ہے، پنکھے کم ہیں، تھوڑے زیادہ لگوا دو. کہا ماں آپ تو اس دنیا سے جا رہی ہو، پھر آپ نے پنکھے کی فرمائش کیوں کی؟ کہا بیٹا یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، تمہارے لیے کر رہی ہوں. کل جب تمہاری اولاد بڑی ہوگی اور تمہیں اسی جگہ پر لے کر آئے گی تو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تکلیف ہو. یہ واقعہ مجھے نہیں پتا سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے واقعے ہوتے ہیں کہ جن کی سچائی تک ہمیں جانا نہیں ہوتا. جو سبق ہمیں اس سے ملا ہے کہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں، اولاد انہیں چھوڑ بھی دے، آخری وقت میں پھر بھی اپنی اولاد کو وہ دعائیں دے کر جاتے ہیں. بچے جتنے بھی ہوں، جتنے بھی نافرمان ہوں، ماں باپ ہمیشہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اس لیے تو جب حضرت موسیٰ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اب سنبھل کر چلنا، تمہارے لیے دعا کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی ہے. اب اگر ایک ماں ایسی ہوتی ہے، ایک عام ماں ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے اور انسان کو ایک منزل مل جائے. ذرا سوچئے اگر رسول کی بیٹی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو کیا ہوتا ہے. رسول کی وہ بیٹی
کہ جو اپنے بابا کے پاس آ کر کہتی ہے بابا آپ میرے حسین پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ میں روز جزا کا مالک ہوں، شافع روز جزا ہوں، میں تمہارے حسین پر رونے والوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ بی بی جاتی ہے، اے میرے والی و وارث، اے امیر المؤمنین، آپ میرے حسین پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا، اے بنت رسول آپ کے رونے والوں کو میں جام کوثر پلاؤں گا۔ بی بی جاتی ہے، بیٹا حسن آپ میرے حسین پر رونے والوں کو کیا دیں گی؟ مولا حسن کہتے ہیں میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں اپنے پیا کے رونے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب چھوٹا حسین ہے جو ماں کے پاس آ کر کہتا ہے اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ بی بی نے سر کو جھکایا اور کہا یہ غریب ماں کیا دے سکتی ہے؟ جنت کے دروازے کے باہر کھڑی رہوں گی جب تک تیرا رونے والا ایک ایک جنت میں نہیں جائے گا، یہ زہرا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاں عزادارو، اسی بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ رسول نے کہا تھا نا، اے بیٹا زہرا تیری دعا سے خدا قوم کو خلق کرے گا جو تیرے حسین پر گریا کرے گی۔ عزادارو یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جو 18 برس میں ضعیفہ ہو چکی تھی۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے بی بی خدیجہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ دیکھو میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، اسے کبھی جرکنا نہیں، اگر وہ کوئی خطا کر دے تو اسے کبھی تماچا نہ مارنا۔ عزادارو رسول جب تک زندہ تھے نہ کسی نے فاطمہ کو جرکی دی، نہ کسی نے فاطمہ کو تماچا مارا۔ جیسے ہی رسول اس دنیا سے چلے گئے فاطمہ کو جرکا بھی گیا، فاطمہ کے گال پر تماچا بھی مارا گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم الزہرا۔ عزادارو رسول کی بطول بیٹی ہے جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ آنے والے نے کہا دروازے کو کھولو، بی بی کہتی ہے میں دروازے کو نہیں کھولوں گی، ولایت کی محافظہ بن کر رسول کی بطول بیٹی کھڑی ہے۔ میں نے مصائب کو مختصر کیا، ارے وہ وقت بھی آیا جب در زہرا کو جلایا گیا، جب دروازہ آدھا جلنے لگا ظالم نے وہ ٹھوکر ماری کہ رسول کی بطول بیٹی در و دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ بی بی کی آواز آئی فضا میرا محسن، ولایت کی حفاظت کے لیے پہلا شہید۔ عزادارو بی بی کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ 18 برس میں رسول کی بطول بیٹی ضعیفہ ہو چکی تھی، عصا کے سہارے چل کر اپنے بابا کی قبر پر جا کر کہتی تھی یا بتا صبت علیہ مصائب والنہا صبت علیہ مسرن لیالیا، اے بابا تمہارے بعد وہ ظلم ڈالے گئے، اگر وہ اجالے دن پر پڑتے وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم الزہرا۔ آخری جملے عزادارو، جب بی بی کا آخری وقت آیا نا، بی بی
کا آخری وقت آیا، بی بی کا غسل ہو چکا، وہ وقت بھی آیا کہ جب بچے بی بی سے ملنے کے لیے آئے، علی نے کہا تھا اے میری اولادو اپنی ماں سے آخری رخصت لے لو۔ کبھی زینب آتی ہے، اماں سے خدا حافظی کرتی ہے، کبھی کلثوم آتی ہے، اپنی ماں سے الوداع کرتے ہیں، کبھی حسن آتے اپنی ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں، مگر فاطمہ کا لاڈلا حسین پیچھے کھڑا ہے۔ علی کہتے ہیں بیٹا حسین کیا ماں سے آخری رخصت نہ لوگے؟ کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین آگے نہیں آئے گا۔ ارے مظلوم کربلا غریب زہرا کا اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، کفن سے تو ہاتھ باہر آئے، حسین دوڑتے ہوئے گئے، اپنی ماں سے گلے لگے۔ عجب نہ ہو حسین نے کہا ہو اے اماں اس غربت میں آپ نے مجھے بلایا، میں چلا آیا۔ کل سن 61 ہجری میں جب آپ کا یہ غریب زمین کربلا میں پشت زلجنا سے گرے گا، اے اماں اپنے حسین کی مدد کے لیے بقیہ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سورة المباركة الفاتحة۔